لیکن سچ میں آپ سے کہتا ہوں ہمت نہیں ہوئی، شہید جنازہ پڑا ہوا ہے قریب جانے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جا کے رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے جان آ جائے، کنکر مارے جیسے شیر کو مارا جائے کہ اگر جان ہو تو پھر سے بیدار ہو جائے، اڑ جائے۔ جب دیکھا پھر جو کچھ کیا گیا وہ بتانے کے لائق نہ کرے، کان کا کرے۔ حج یہ ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کلیجہ پھاڑ کر کے چاک کیا گیا اور کلیجہ چبایا۔ واقعہ یہ ہے کہ جگر گردہ ہے میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اب حضرت حمزہ کا جنازہ لایا اور شہیدوں کی نماز ہو رہی، حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا۔ حکم کیا ہے؟ جن کپڑوں میں شہید ہوئے انہیں کپڑوں میں کفن دے، شہید کو غسل نہیں دیا جائے۔ حمزہ کا کفن پیر ڈبائے جاتے تو سر کھلا جاتا۔ اللہ اکبر! ساری جنت کے شہیدوں کے سردار میرے آقا کے عم محترم اور ہم سب کے آقا حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پیر ڈبائے جا رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے اور سر ڈبایا جا رہا ہے تو پیر کھل رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے چاہیے پیروں پر یا سر پر پتے ڈالو اور اس طرح ان کو کفن دیا جائے۔ اس طرح سے ان کو کفن دیا گیا اور 70 شہیدوں کی نماز حضرت نے پڑھی، مگر حمزہ کا جنازہ ہٹایا نہیں گیا، وہ اسی طرح رکھا رہا۔ لہذا بعض دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 مرتبہ آپ کی جنازے کی نماز۔ یہ روایات ایسی ہیں وہ مجھے معلوم ہے اور اس کے بیان کرنے کا جو موقع ہے وہ صحیح موقع ہے، اسی موقع پر میں بیان کروں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور کون سی شہادت آپ کو سنائی جائے؟ حضرت زیاد ابن سکن، ہڈیاں ٹوٹ گئی، پیر ہاتھ بیکار ہو گئے، پڑے ہوئے گٹھری بنے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ زیاد تم کیسے ہو، تمہارا حال پوچھا ہے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں کھول دی، کہا تمہیں معلوم ہے حضور کہاں ہے؟ کہاں ہم جانتے ہیں؟ کہا یہ کہ احسان کرو میرے اوپر، اللہ کے واسطے مجھے حضور کے پاس لے دیتے۔ حضرت زیاد ابن سکن کو کھینچ کر کے لوگ ملے اور وہاں جب پہنچے تو حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے پیر ٹٹول لیں، آنکھوں کی روشنی بھی کر، اور ہم بالکل رخصت ہونے والے ہیں۔ کسی طرح حضور کے پیر ملے، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے ہاتھ بالکل شر ہے، مجھے اتنی طاقت دے دے میں اپنا سر حضور کے پیروں میں ڈال دوں۔ اللہ نے طاقت دی، پورے جسم کا مدعا لگا دیا، سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور زبان سے کچھ نہیں کہا کہ آج ہم آپ کے لیے اس جگہ پر پہنچے، کچھ نہیں کہا، دم توڑ دیا۔ اسی کو کہا گیا آیا پروانہ گرا شمع پہ جل بھی مرا۔ تو ابھی تک سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے؟ حضرت زیاد ابن سکن کی شہادت ہوئی ہے، ان کو فراموش کر دیا جائے، بات لمبی ہوگی اور جو اصل بیان کرنا ہے وہ بیان رہ جائے۔ تاریخ اسلام شہداء کے خون سے رنگین، اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے بدر کا موقع چاہے احد کا موقع، ایک موقع احد میں عجیب آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، ایک غار میں آپ گر گئے، پہاڑ تھوڑا نیچا تھا وہاں پر، اور شیطان نے خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ہنگامہ مچ گیا، صحابہ اکرام بے حال بے داد بے قرار ماہیے بے آب تڑپ رہے، کوئی آگے بڑھ رہا، تلوار پھینک رہے، کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے، عجیب کیفیت۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر صاحب ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر کے حضرت کو کہ حضرت کے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی مبارک پٹیوں کے اندر اور کی گڑیاں گھسی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جھک رہے ہیں کہ اپنے دانتوں سے کھینچ کر کے موت کی یہ گڑیاں نکالیں گے۔ ایک صحابی آئے جیسے خوشامد نہیں کرتے کہ اللہ کے واسطے آج یہ موقع ہمیں دے، آج
اسی طرح دے گا. ایک طرف کے دانت بھی باقی، ایک طرف کے دانت بھی باقی ہے، دوسری کڑی کھینچنے کے لیے دوسری سمت سے اس کو کھینچا دانتوں سے پکڑ کے. وہاں کوئی زنبور نہیں، وہاں کوئی آلہ نہیں، وہاں کوئی پرسیج نہیں، وہاں کوئی نرسنگ نہیں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں. اس طرح آپ کی کنبٹی سے کڑیاں نکالی، اور جب کافروں نے دیکھا کہ حضور موجود ہے، پورے لشکر نے یلغار، پورے لشکر نے یلغار کر دی. حضرت صدیق اکبر وہاں موجود ہیں حضور کے پاس، اور حضرت طلحہ موجود، ڈھال لیے کھڑے ہوئے ہیں، تیر نہ لے پائے. اللہ کو امتحان لینا، جن ہاتھوں پر ڈھال کیا ان ہاتھوں پر تیر لگا، ایک دم سے ڈھال گر گئی. اب کیا کریں؟ ڈھال اٹھائے زمین سے، ہو سکتا ہے کوئی تیر حضور کے لگ جائے. خود آگے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میری آنکھ ٹوٹے گی، میرا ہاتھ ٹوٹے گا، میرے سینے کے اندر تیر گھسیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا. اس طرح تیروں کو روک رہے، ہاتھ چھلنی ہو گئے. بعد میں لوگوں نے کہا علاج کراؤ بھائی، یہ علاج کرانے کے لائق. جب اللہ کے یہاں جائیں گے تو ان ہاتھوں کو پیش کریں گے کہ اے اللہ تیرے نبی کے اوپر سے مصیبتوں کو ان ہاتھوں نے دفع کیا. ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ تیر جلا رہے ہیں اور فوج پہنے ہوئے ہیں، سب کی زندگی کا حاصل. ان کو بلا کر کے کہا بتاؤ ہم کہتے رہے، آپ بھی یہ کہتے میرے ماں باپ آقا آپ پر قربان ہو جائے. ہر مسلمان کہتا نہیں کہتا ہے فإن أبي وجدي ووالدتي وعرضي، فإن أبي وجدي ووالدتي وعرضي ليس لمحمد منهم بقاء. ہم سب کے سب قربان ہو جائے حضور کے اوپر سے، ہماری آبرو قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. بتاؤ حق ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہو سکتا ہے. مبارک ہو اے سعد بن ابی وقاص، حضور کا دیا ہوا یہ جملہ آپ کو مبارک ہو. اللہ نے آپ کو جو یہ مرتبہ عطا فرمایا، طوبی لکم ثم طوبی لکم، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے. حضرت فرماتے ہیں یا سعد علم فدا کا حبیب قومی، اے سعد تم اسی طرح تیر جلاتے رہو، محمد کے ماں باپ قربان ہو. حضور فرمائے میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تمہارے اوپر میرے ماں. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے مسلمانوں، بہت تولا جائے کہ یہ جملہ نیچے آ جائے، آسمان تولا جائے کہ یہ جملے کا وزن ڈوب جائے. یہ جملہ بڑا جملہ ہے. یا سعد علم فدا کا ابی و امی، اے سعد تم اسی طرح تیر جلاتے رہو، تم پر سے میرے ماں باپ قربان ہو جائے. بتاؤ یہ لڑائی یاد کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ موقع یاد کرنے کے لائق نہیں. مسلمانوں کو جان بوجھ کے بے خبر رکھا گیا. اے امام سنت، آپ پر اللہ کی رحمتیں قربان ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی. آج شہید ایک شہید کو یاد کیا جا رہا. سنو حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون فاروق اعظم؟ ابھی کل آپ نے سنا اور آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر بن خطاب. حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کیا آسمان کے تاروں برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے کس انداز سے فرمایا؟ اس کو کچھ حضرت عائشہ جانتی ہوں گی یا حضرت عمر جانتے ہوں؟ آپ فرما رہے ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں برابر، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں برابر ہیں. اس کے باوجود فاروق اعظم اللہ سے ہر وقت ڈر رہے ہیں، ہر وقت ڈر رہے ہیں. اور ڈر کا حال یہ ہے، کسی اور موقع پر تفصیلات سننے کا آج اتنا وقت نہیں ہے. فاروق اعظم اللہ کا خوف کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور کسی ڈر میں کیا کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیل، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دے. پوچھئے شہادت کتنی بڑی ہے؟ فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اپنے راستے میں میری جان قربان کر دے، مجھے شہادت عطا فرما دے. دوسری دعا بڑی مشکل ہے.
ایک مجوسی ٹیکس دے جزیہ دے مدینے میں رہتا ہے، چکی بناتا ہے بڑی شاندار، چکی میں دانت جو بنتے ہیں وہ بناتا ہے، چکی بناتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تیرے پر ڈبل ٹیکس ہوگا، کوئی اور چکی بنانے والا نہیں ہے، تو پیسہ بہت بیچتا ہے سب سے، لہذا ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا، اور ہاں ایک چکی میرے لیے بھی بنا دے۔ وہ غلام کہتا ہے ایسی چکی بناؤں گا کہ پورے زمانے میں چل جاؤں گا۔ فاروق اعظم فرماتے تھے بھائی مجھے قتل کی دھمکی دے، لیکن اس سے پہلے سزا نہیں۔ وہ ابو الولوف جس کو آج حضرت عمر کے دل پر مجوسی کا سر سے بٹھایا، اللہ تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے۔ فاروق اعظم کی عداوت میں، فاروق اعظم کی دشمنی میں مجوسیوں سے رشتہ ناتا جوڑا کیوں ہے؟ تاکہ میخانے کی ملتی رہے میخانے میں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اور الولوف مجوسی ملتے جلتے لوگ، لہذا حضرت فاروق اعظم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے وقت بہت پہلے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ راستے میں بیٹھے چھپ کر کے محراب میں اندھیرے میں چھپا ہوا فاروق اعظم نے نماز کے لیے نیت والا، اس نے زہر کا بجھا ہوا خنجر فاروق اعظم کے وہاں، زہر کا بجھا ہوا خنجر فاروق اعظم کے لگا۔ فاروق اعظم کو مار کے یہ بھاگا، مسلمانوں کی صفیں بنی ہوئی ہے، گویا کہ دیواریں اٹھی ہوئی، بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ایک دوسرے صحابی نے فوراً نماز کو پورا کرایا، بقیہ نماز۔ فاروق اعظم نے دیکھا، سب نے دیکھا، 17 صفیں تھی مسلمانوں کی، اور 17 صحابہ کو اس نے زخمی کیا تھا، باہر نکلا، پکڑا گیا۔ فاروق اعظم بے ہوش پڑے ہوئے، کیا ہوا؟ منگی ذکر سے یاد